اور میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ آخر الزمان کی زندگی امتحانات کی زندگی ہے، بھرپور زندگی. آپ 21ویں صدی میں اس وقت زندگی گزار رہے ہیں. آپ پاکستان کو دیکھ لیں، آپ دیگر ممالک کو دیکھ لیں، فلسطین کو دیکھ لیں، ہندوستان کس کو لے قدر ہر شہر کے اندر، ہر کنٹری کے اندر عجیب و غریب سیاسی امتحانات ہیں، اقتصادی امتحانات ہیں، تعلیم و تربیت کے امتحانات ہیں، میڈیکل لائف میں امتحانات ہیں. کتنے لوگ مریض ہیں، لا علاج ہے، امتحان ہے، ابتلا ہے. البتہ ہم ابھی انشاءاللہ بات کریں گے اگلے ایپیسوڈ میں کہ ابراہیم علیہ السلام ان تمام امتحانات کے اندر امام حسین سے متوسل ہوتے ہیں، اور امام حسین سے جب متوسل ہوتے ہیں تب یہ آیت نازل ہوتی ہے کہ وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. ابراہیم بن جاتے امام. کیسے؟ توسل بِأہلُ البیت کے ذریعے، کہ انشاءاللہ اس کے اوپر مزید بات کرنے والے ہیں، تفصیلات بہت ہیں. اور پھر جب امام کا جو مقام ہے، امامت کا جو مقام ہے، اس کے بعد اب وہ تمدن توحیدی کو ایجاد کرنے کے لیے سوسائٹی میں کعبہ کو بناتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وہو خیر الناصرین ومعین. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین. تمام ناظرین کی خدمت میں، تمام دیکھنے والوں کی خدمت میں، تمام زادرین کی خدمت میں سلام عرض ہے. ناظرین، یہ کربلا ٹی وی کی خصوصی نشریات 40 سفر عشق میں آپ کو خوش آمدید عرض کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ہی تمام مزادران اور علماء مراجع بالاخص امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی خدمت میں عرض تعزیت و تسلیت ہے. ناظرین، خداوند متعال نے انسان کی خدمت اور انسان کی جو کمال تک پہنچنے کے لیے، ہدایت کے لیے مختلف اسباب اور مختلف بہانے بنائے ہیں کہ انسان کسی نہ کسی سبب، کسی نہ کسی بہانے سے کمال تک پہنچ سکے. یہ ماہ جو محرم ہے، ماہ سفر ہے، عاشورہ ہے، ماہ رمضان ہے، یہ ساری فرصتیں ہیں کہ انسان ان سے استفادہ کر کے ان کے اندر جو رموز الہیہ ہیں، جو اسرار الہیہ ہیں، ان کو سمجھ کر اپنے آپ کو کمال تک پہنچائے. اسی حوالے سے ہماری بحث چل رہی تھی 40 ایک فرصت ہے جس کے ذریعے سے ہم کمال تک پہنچ سکتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں شیخ ہانی رضا صاحب. السلام علیکم آغا صاحب. علیکم السلام. خیریت سے آپ؟ الحمدللہ. انشاءاللہ بہت شکریہ آپ کا. میں ناظرین کو بتاتا جا رہا ہوں کہ ہمارا یہ سلسلہ جو ہے وہ 40 کے تاریخ کے حوالے سے بات ہوئی ہمارے سیشنز میں، جو سابقہ ہمارے پروگرام ہو چکے گزشتہ پروگراموں میں، اور اس کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت سے ان کی زندگی، ان کا توسل، اس کے بعد حضرت نوح اولی العزم پیغمبر کے حوالے سے بات ہوئی، ان کی تبلیغی زندگی کے حوالے سے بات ہوئی، تمدن توحیدی کے حوالے سے بات ہوئی، اور آخر میں یہی بات ہوئی کہ ان کی زندگی سے ہم کس طرح خود کو کمال تک لے کے جا سکتے ہیں. اور خود جب کشتی نجات حضرت نوح مشکل میں آتی ہے تو وہ توسل کرتے ہیں کشتی نجات حسین ابن علی سے، اور ان کی کشتی بھی نجات اس کشتی کے در سے ہوتی ہے. آج ایک اور نبی جو آپ نے شروع میں ذکر کیا تھا، میں چاہوں گا ان کا ذکر کریں. بہت بڑی شخصیت، بہت بڑا نام، قرآن نے بہت ذکر کیا ان کا، بہت روایات میں نام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. اور میں چاہوں گا کہ ان کی زندگی کے اوپر تھوڑی روشنی ڈالیں، اور ان کی زندگی سے ہم کس طرح تمدن توحیدی کے اندر وارد ہو سکتے ہیں، ان کی زندگی سے کیا حاصل کر سکتے ہیں، اور یہ جو 40 ہے اس کو ہم کس طرح استفادہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. سلام علی ابراہیم. ہم سلام پیش کرتے ہیں ابراہیم کی خدمت میں، حضرت ابراہیم کی خدمت میں، اور اسی طرح حضرت زینب اولیاء سلام اللہ علیہا کی خدمت میں بھی سلام پیش کرتے ہیں، اور ان تمام
ہستیوں سے اس سیشن میں وارد ہونے کے لیے اجازت اور اذن دخول طلب کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو ماجرا ہے آپ دیکھیں عجیب ہے، ہر نبی کا قصہ اپنے اندر ایک اسپیسیفک اور خاص جذابیت رکھتا ہے، پہلو رکھتا ہے، خاص پہلو رکھتا ہے، پلس اٹریکشن بھی موجود ہے، جذابیت موجود ہے۔ کیوں؟ درست کیوں یہ احساس آف اٹریکشن اینڈ جذابیت ہمارے اندر ایجاد ہوتی ہے، خصوصاً جب ہر نبی کا ماجرا اس کا خاتمہ امام حسین سے ہوتا اللہ ہے۔ اکبر، اور توسل جو ہے ان کی یہ زندگی عجیب ہے۔ آپ دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے، میں نے آپ کی خدمت میں یہ بات پیش کی تھی کہ انسان کے دو من ہیں، درست، ایک اس کا من حیوانی ہے اور ایک میں نے اور ایک من انسانی اور من عالی عالی ہے، ہے۔ یا جس کو من الہی بھی کہتے ہیں۔ اگر انسان فقط احکام بدن میں لگا رہے اور اپنے بدنی اور حیوانی امور میں لگا رہے، یعنی اس کی توجہ نہ ہو اس کے روحانی احکام کی طرف، من عالی کی طرف، تو اس کی زندگی محض حیوانی زندگی ہے۔ ایسے ہی ہے، دین اسلام اور تمام ادیان توحیدی یہ آ کر کہتے کہ نہیں، تم اپنا من حیوانی سنبھال کے رکھو، لیکن اس میں بزی مت ہو جاؤ، یعنی تم اس کو الہی رنگ دے دو اور اپنے آپ کو اس کمال کا سفر کرنے کے اپنے اندر وہ ایجاد کرو۔ درست، ٹھیک ہے؟ یہاں تک انبیاء کون ہیں، اہل البیت کی کیا حقیقت ہے؟ یہ شخصیات ساری کی ساری 1,24,000 انبیاء اور 14 معصومین علیہ السلام، یہ انسان کا من عالی ہے۔ اللہ اکبر، یہ بہت امپورٹنٹ نقطہ ہے۔ اگر ہم اپنی تربیت کرنا چاہتے ہیں اور اس نقطے کی طرف توجہ نہ ہو تو یہ تربیت ممکن نہیں ہے، پاسبلٹی نہیں ہے۔ تربیت کا ایک اہم ترین بنیادی پرنسپل یہ ہے کہ حضرت نوح انسان کا من عالی ہے، درست، کیونکہ انسان کامل ہے، انسان کامل ہے، کیوں معصوم ہے۔ حضرت ابراہیم، انسان حضرت کا آدم، یہ سب کے سب 1,24,000 انبیاء انسان کامل ہے، انسان کامل ہے، انسان کا من عالی ہے۔ یعنی انسان کی خوبصورت تصویر کا نام ابراہیم ہے، بالکل ایسے ہی ہے، انسان کی خوبصورت کمال کی تفسیر کا نام یا یوں نوح ہے۔ کہیں کہ انسان کی کامل تصویر، کامل تصویر یہ ہے، یہ انبیاء ہیں، یہ اولیاء خدا ہیں۔ یہ ائمہ ہے۔ لہٰذا اگر انسان چاہتا ہے کہ اپنی معنوی تربیت کرے تو ان انبیاء میں سے مثلا بعض علماء کہتے ہیں دستور العمل کے حوالے سے کہ اگر انسان چاہتا ہے معنویت کے سفر کا آغاز کرے درست، تو وہ شروع میں پہلے قدم کے طور پر یہ دیکھے کہ مثلا وہ ان ہستیوں میں سے کس ہستی کو کس پرسنالٹی کی نسبت زیادہ لگاؤ ہے، اٹریکشن کس کی اس طرف، کی نسبت زیادہ توجہ کرے، درست، اس سے اپنا ارتباط ایجاد کرے۔ درست، مثلا آپ دیکھیں علامہ سید محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ صاحب تفسیر المیزان ہیں، ان کے ایک بھائی ہیں کہ بہت سارے بالآخر سننے والوں نے شاید ان کا نام نہیں سنا ہوگا یا کم سنا ہوگا، علامہ سید محمد حسن الہی طباطبائی، یہ انہی کے بھائی ہیں، یہ ان کے بھائی ہیں جن کی قبر خود کم کے اندر موجود ہے۔ اچھا، اور یہ دونوں شخصیات آیت اللہ قاضی طباطبائی کے شاگرد رہ چکے ہیں، جبکہ ان کا نام اتنا نہیں آتا، اتنا نہیں ہے، بالآخر گمنام شخصیات میں سے۔ علامہ طباطبائی فرماتے کہ ایک دن میں نے مکاشفے کی حالت میں، جب علامہ طباطبائی نجف میں تھے، درست، وہ کہتے ہیں میں ایک نجف کے ایک سحر کے موقع پر مجھے مکاشفہ یعنی عالم غیب کا ایک پردہ ہٹ جانا، اٹھ جانا، اور انسان اس برزخی عالم کو دیکھ سکتا ہے۔ درست، تو انہوں نے دیکھا، میں نے اسی رؤیا کے اندر اور عالم مکاشفہ میں دیکھا کہ چھت پر علامہ میرے بھائی بیٹھے ہوئے حسن الہی طباطبائی اور ان کے سامنے حضرت ادریس بیٹھے ہوئے، اللہ نبی، حضرت ادریس نبی، اور یہ دونوں آپس میں مکالمہ کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں۔ اب وہ باتیں کیا تھی وہ بھی موجود ہے کہ علامہ طباطبائی نے بیان فرمائی ہے، لیکن غرض یہ کہ علامہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک ملاقات نہیں تھی، مسلسل تقریباً ہر روز حضرت ادریس اور علامہ حسن الہی طباطبائی کی ملاقات ہوتی تھی۔ آپ دیکھیں انسان اگر انبیاء کی طرف متوجہ ہو شعوری طور پر، کانشیسلی، تو یہ انبیاء سبب کمال بن سکتے ہیں، انسان کو سفر طے کروا سکتے ہیں۔
لہٰذا یہ انبیاء، یہ اہل البیت علیہ السلام انسان کامل ہے اور انسان کا من عالی ہے. ان میں سے ایک شخصیت حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے کہ جن کی زیارت انشاءاللہ آج ہم کرنے والے ہیں. اب ہم آتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زیارت میں. دیکھیں جب بھی ہم کسی نبی کا ذکر کرتے ہیں علماء فرماتے ہیں در حقیقت ہم اس نبی کی زیارت میں مشغول ہیں. اچھا یہی قاعدہ اہل البیت کے لیے. یعنی ابھی ہم نے جو میں بھی ہم نے زیارت کی بات کی، میں بھی خاموش ہو گیا کہ کیا شاید لفظ اب کچھ میں غلط سن رہا ہوں. یعنی خود ذکر کرنا یعنی زیارت کرنے کے برابر ہے. بالکل ایسا ہی ہے، مساوی ہے یہ. بالکل ایسا ہی ہے. کیونکہ زیارت کی دو قسمیں ہیں. ایک وہ زیارت ہے جو ازراہ نزدیک ہے. درست. مثلا انسان جب فار ایگزامپل جب امام صادق علیہ السلام مدینہ میں تشریف فرما ہے جسمانی اعتبار سے، ایک مثلا شخص آتا ہے، اس کا ایک سوال ہے، وہ حل چاہتا ہے اس سوال کا، تو وہ خود اپنے آپ کو مثلا کوفہ سے لاتا ہے مدینہ، سفر کرتا ہے اور امام کے محضر میں آتا ہے، سوال پوچھا، جواب دے کے یہ نزدیک سے زیارت ہے. یا مثلا انسان جاتا ہے اہل البیت علیہ السلام کے مشاہد مشرفہ میں، حرم اہل البیت میں جاتا ہے، یہ بھی ایک قسم کی زیارت ازراہ نزدیک ہے. لیکن فرض کریں اس وقت میں ایک کمرے میں بیٹھا ہوں، مجھے مثلا کسی نبی کی زیارت کرنی ہے، کسی امام کی زیارت کرنی ہے، تو میں کیا کروں؟ السلام علیک یا ابا عبداللہ، یعنی میں اس وقت زیارت میں مشغول. اللہ اکبر. دیکھیں ہمارے ساتھ پرابلم پتہ ہے کیا ہے؟ ہم چونکہ اس من جسمانی اور من حیوانی میں اس قدر غرق ہو چکے ہیں، اور چونکہ یہ بدن زمان اور مکان میں محدود ہے، اور ہم اس چیز سے غافل ہیں کہ ہماری ایک روح ہے اور من عالی ہے جو زمان اور مکان میں محدود نہیں ہو سکتی. یہ روح جیسے ہی انسان کہتا ہے السلام علیک یا امیر المؤمنین، السلام علیک یا امین اللہ، السلام علیک یا صاحب العصر والزمان، انسان اسی لمحے جیسے ہی السلام کا الف لام کہتا ہے اس کی زیارت کا آغاز ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. لیکن ہم غافل ہیں، توجہ نہیں. آپ دیکھیں خدا نے فری، دیکھیں یہ انسان کی قوتیں ہیں، یہ انسان کے وجود کے اندر سپر پاورز ہیں. ہم تو اسپائڈر مین اور سپر مین اور بیٹ مین کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اپنے بچوں کو بھی کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو یہ سپر پاور ہے اس کے پاس، لیکن یہی پاورز انسان کے اپنے اندر موجود ہیں، لیکن انسان غافل ہے. توجہ نہیں ہے نا، توجہ نہیں ہے، صرف اس مادی لائف کی وجہ سے. یہی قاعدہ ائمہ کے ساتھ بھی ہے، انبیاء کے ساتھ بھی ہے. لہٰذا جب بھی ہم کسی نبی کا ذکر کرتے ہیں تو ہم ان کی زیارت میں مشغول ہیں، خصوصاً اگر ہم اس نبی کے ذکر کو ان کے سلام کے ساتھ شروع کریں، ان کی اجازت سے شروع کریں، تو انسان رسمی طور پر آفیشلی اس کے محضر میں، اس نبی کے محضر میں آ جاتا ہے. آپ دیکھیں اللہ نے یہ نعمتیں فری آف کاسٹ ہمیں دی ہیں، اور اس لیے قدر بھی نہیں ہے، کوئی پیسہ نہیں مانگ رہا خدا. عجیب ہے. ہمیں قدر کرنی چاہیے، ہمیں اپنی قدر کرنی چاہیے، ایسا ہی ان نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اندر آپ دیکھیں یہ وہ نبی ہے کہ جن کی زندگی میں متعدد ابتلاءات موجود ہیں، امتحانات عجیب ابتلاءات ہیں. وَإِذِ ابْتَلَىٰ، وہ آیت کیا ہے میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَتَأَمَّهُنَّ. متعدد ابتلاءات ہیں. میں فہرست آپ کی خدمت میں یہاں پر پیش کر سکتا ہوں، ہم ڈیٹیل میں نہیں جا سکتے. مثلا آپ دیکھیں ایک عجیب ابتلا ابراہیم علیہ السلام کی وہ اس قصے میں ہمیں ملتی ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام اس بت خانے میں گئے، تمام بتوں کو توڑ دیا اور اس کلہاڑی کو کہاں رکھ دیا؟ بڑے بت کے اوپر. پھر وہ جو ماجرا پیش آیا اس کے بعد نمرود لعنت اللہ علیہ نے کیا؟ فیصلہ سنایا کہ ابراہیم کو آتش میں، آگ میں پھینکا جائے. یہ پہلی ابتلا ہے ابراہیم علیہ السلام کی. آگ میں اگر ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ نہیں ہمیں معاف کر دیں، نہیں کریں گے دوبارہ. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں خطرناک ہے. یہ ابھی ہمارا امتحان نہیں لیا گیا ہے. وہی آیت اللہ بہجت کا قول اگر آپ کو یاد ہو، خطرناک. دیکھیں یہ پہلا ایگزامینیشن ہے، یہ پہلی ابتلا ہے ابراہیم علیہ السلام کی. بالآخر ابراہیم علیہ السلام اس
آگ کے اور آتش کے امتحان سے سرخرو ہو کر باہر نکلتا ہوں۔ کامیابی سے باہر آتے ہیں۔ الحمدللہ آپ دیکھیں بالآخر نبی ہے، ایسا نہیں ہے کہ ایک نبی جس کو ولادت سے ہی وہ معصوم ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ اب اس کا امتحان نہیں لیا جائے گا۔ ایسا ہی ہے، کیوں؟ کیونکہ ہر کمال۔ نئے امتحان کے بعد انسان نئے درجات آف کمال کو طے کرتا ہے، ایسا ہی ہے، اور کمال کا سفر محدود ہے یا لامحدود ہے؟ لامحدود ہے، لامحدود ہے، چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات لامحدود، لامحدود ہے، کمال کا سفر بھی لامحدود ہے، لامحدود، لہٰذا کمال کا سفر مرنے کے بعد بھی جاری جاری رہے و گا۔ ساری ہے۔ لہٰذا یہ پہلی ابتلا، آگ میں پھینکا جانا۔ دوسری ابتلا ابراہیم علیہ السلام کی وہ کیا ہے؟ اس قصے کے بعد، جب یہ جو آگ کا قصہ تھا، اس کے بعد نمرود حکم دیتا کہ تم یہاں سے نکل جاؤ، جلا وطنی، ایگزائل، تبعید۔ یہ جلا وطنی کا یہ دوسرا امتحان ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ بہت سخت ہے، آپ فرض کریں کہ یعنی آپ کو سکون سے زندگی گزارنے کا موقع نہیں مل رہا، کبھی آپ یہاں ہیں، کبھی اس امتحان میں، کبھی اس امتحان میں۔ درست، اسی وجہ سے یہاں پر ایک ٹاپک آتا ہے جس کا نام ہے صبر اور پیشنس، کہ انسان استقامت دکھائے، مقاومت دکھائے یہاں پر ان ابتلاءات کے اندر، امتحانات کے ان مقابلے، امتحانات کے اندر۔ یہ دوسرا امتحان حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ تیسرا امتحان حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ عجیب امتحان ہے، درست، وہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام 100 سال کی عمر میں ان کو بچہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، 100 سال کی عمر میں، جی بڑھاپے میں ان کو ان کی اولاد ہوتی ہے۔ مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہم آج کی جو لائف ہے، ہماری 21ویں صدی کی لائف، بہت سارے کپلز، لڑکے اور لڑکیاں جب شادی کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں ہمیں 5 سال تک اولاد نہیں چاہیے، 6 سال تک پہلے ہم فیملی پلاننگ کر لیں، پیسہ جمع کر لیں، بینک بیلنس کر لیں، کیونکہ کل کو ممکن ہے چیزیں مہنگی ہو جائیں تو ہمارے پاس آلریڈی بیک اپ ہونا چاہیے اس کے بعد۔ لیکن اللہ کا ایک نظام ہے۔ اللہ کا نظام کیا ہے؟ اللہ کا نظام یہ ہے کہ بھائی تم شادی کے فوراً بعد اولاد کے لیے اقدام کرو، درست، کیونکہ انسان کا بدن اور بدنی نظام اللہ نے ایسے بنائے کہ اگر تم ٹائم پر یہ اقدام نہیں کرو گے تو بعد میں تمہارے بدنی سسٹم فیل ہو جائیں گے بھائی۔ صحیح ہے، لہٰذا بہت سارے افراد ایسے ہیں جو خود بلاخر میں نے بھی بلاخر یہ خبریں سنی ہیں لوگوں کی، بلاخر چونکہ ہم طالب علم میں تو بعض اوقات کیسز آتے ہیں ہمارے پاس بھی کہ آغا صاحب ہم یہاں پر کیا کریں۔ بہت سارے افراد آپ دیکھیں پہلا بچہ ہو جاتا ہے، پھر کہتے ہیں اب ہم 5 سال کا گیپ دیں گے یہاں پر، لیکن پھر وہ گیپ کے بعد اب وہ ہوتا ہی نہیں، وہ گیپ 20 سال کا ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی، لیکن ہمیں قدر نہیں ہے اللہ کے نظام کی۔ ایسے ہی، اللہ کا نظام یہ ہے کہ جب انسان فیملی اور خاندانی نظام تشکیل دے تو خاندانی نظام کا مطلب یہ نہیں کہ ہسبینڈ اور وائف ہو فقط، درست، یہ اتفاقاً تنہائی کی زندگی ہے، ایسے ہی ہے، ناقص زندگی ہے۔ لہذا آج کے زمانے میں یہ مشکلات موجود ہیں، ہمیں اولاد کو تولد اولاد کی ہمیں قدر نہیں ہے اس نعمت کی، لہذا بہت سارے کپلز آپ دیکھیں معذور ہیں اس چیز سے، محروم ہیں، اپنے آپ کو خود انہوں نے اپنے ہی اختیار سے محروم کیا ہوا ہے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام بالآخر ابراہیم کو یہ امتحان بالآخر فیس کرنا پڑا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے کہ 100 سال کی عمر میں ان کو اولاد۔ یہ تیسرا امتحان۔ درست، چوتھا امتحان ابراہیم علیہ السلام کا وہ یہ ہے کہ مکہ کی طرف ہجرت کرنا، مائیگریشن ٹورڈز مکہ، یہ خود ایک امتحان ہے کہ انشاءاللہ کبھی ہم تفصیل میں بات کریں گے۔ پانچواں امتحان جو اسی چوتھے امتحان کے ذیل میں وہ یہ کہ جب مکہ پہنچ جاتے تو خدا کہتا ہے اپنے خاندان کو یہیں پر چھوڑ دو تنہا اور چلے جاؤ واپس۔ سخت ہے یا نہیں؟ بہت سخت ہے۔ وہ جو بچہ اتنا لیٹ پیدا ہوا، جی، بیوی کو صحرا میں چھوڑ کے چلے جاؤ، صحرا میں چھوڑ کے، بعد یہ کیا تھا وہ آیت غیر ذی زرع، غیر ذی زرع، جہاں پر کسی قسم کی زراعت نہیں ہے، ایک مکمل صحرا ہے، درست، جہاں پر کوئی پروڈکٹیوٹی نہیں ہے۔ صحیح، بالآخر خاندان کے لیے اب دیکھیں یہاں پر فقط ابراہیم علیہ السلام کا بھی امتحان نہیں ہے، ایسے ہی ہے، ان ان کے خاندان کا، ان کی زوجہ کا بھی امتحان ہے۔ ایسے ہی، تو یہ ایک سخت امتحان ہے بالآخر۔ خود یہاں پر ایک عجیب بات ہے، ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ یعنی بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہا، یہ ان کا اپنا کمال اور صبر ہے جو اپنے شوہر کا ساتھ دے رہی ایسے ہی ہے۔ ہے،
ایسا ہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یعنی بی بی یہ ہاجر، صرف امتحان ابراہیم کا کمال کا نہیں ہے بلکہ ہاجرہ کے کمال کا یعنی بھی. آپ دیکھیں خود ابراہیم علیہ السلام کو ان متعدد امتحانات میں ساتھ دینے، اگر کوئی سپورٹ حاصل نہ ہو، مشکل ہے. خود فیملی از اے سپورٹنگ فیکٹر یہاں پر. یعنی بی بی ہاجر سلام اللہ علیہا ابراہیم علیہ السلام کو فقط شوہر کی حیثیت سے نہیں دیکھ رہی کہ نبی یہ میرے، بلکہ یہ نبی اللہ ہے اور ولی اس کی ایک خلیفہ معمولیت ہے، اور چونکہ یہ بھی صبر دکھا رہا ہے تو میں بھی تو دکھاؤں. میں بھی دکھاؤں تاکہ میں بھی کمال حاصل کر سکوں. درست. دیکھیں یہ ایک رول ماڈل ہے کپلز کے لیے، ہسبینڈز کے لیے، وائفز کے لیے. بالآخر آپ دیکھیں بعض اوقات بہت سارے شوہر حضرات ایسے ہوتے ہیں جو 9 to 5 نہیں بلکہ 9 to 10 یا 9 to 9 جاب ایسے کرتے ہیں. ان کا بالآخر ان کی کام کی سختی ہے، لیکن ان دی اینڈ وہ روزی حلال کما رہے ہیں. روزی حلال کے لیے اتنی زحمتیں اٹھانا، یہاں پر فیملیز کو چاہیے کہ ان کا ساتھ دے. ایسا ہی ہے. یہاں پر ایسا نہ ہو کہ شوہر مثلا دے رہا ہے تم کہاں تھے، تانے مارنا شروع، نہیں، غلط ہے یہ. دیکھیں یہ ہمیں بی بی ہاجر سے سلام اللہ علیہا سے سیکھنا چاہیے. یہ 5واں امتحان. 6واں امتحان وہ کیا ہے؟ اسماعیل کی قربانی. وَفَدَيْنَاهُ، اگر میں وہ آیت لے کے آؤں، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، یہ سورہ صافات آیت نمبر 107. درست. کہ آپ دیکھیں یہ 6 امتحانات کہ اگر ہم ہر امتحان کے حوالے سے سیپریٹلی بات کرنا چاہیں تو 1 گھنٹہ ہم بات کر سکتے ہیں. اس قدر معارف، اخلاقی نکات، سوسائٹل اور معنوی نکات ہر امتحان میں موجود ہیں. بالآخر انسان کی زندگی امتحانات کی زندگی ہے، اور میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ آخر الزمان کی زندگی امتحانات کی زندگی ہے. بھرپور زندگی ہے. آپ 21ویں صدی میں اس وقت زندگی گزار رہے ہیں. آپ پاکستان کو دیکھ لیں، آپ دیگر ممالک کو دیکھ لیں، فلسطین کو دیکھ لیں، کس قدر ہر شہر کے اندر، ہر کنٹری کے اندر عجیب و غریب سیاسی امتحانات ہیں، اقتصادی امتحانات ہیں، تعلیم و تربیت کے امتحانات ہیں، میڈیکل لائف میں امتحانات ہیں. کتنے لوگ مریض ہیں، لا علاج ہیں، امتحان ہے، ابتلا ہے. اگر یہاں پر ان ابتلاءات اور امتحانات میں اگر ہم انڈیویجولی ابراہیم علیہ السلام سے متوسل ہو جائیں تو کیا ابراہیم ہماری مدد نہیں کریں گے؟ ختم کریں گے. البتہ ہم ابھی انشاءاللہ بات کریں گے اگلے ایپیسوڈ میں کہ ابراہیم علیہ السلام ان تمام امتحانات کے اندر امام حسین سے متوسل ہوتے ہیں، اور امام حسین سے جب متوسل ہوتے ہیں تب یہ آیت نازل ہوتی ہے کہ وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. ابراہیم بن جاتے امام. کیسے؟ توسل بأہل البیت کے ذریعے، کہ انشاءاللہ اس کے اوپر مزید بات کرنے والے، تفصیلات بہت ہیں. اور پھر جب امام کا جو مقام ہے، امامت کا جو مقام ہے، اس کے بعد اب وہ تمدن توحیدی کو ایجاد کرنے کے لیے سوسائٹی میں کعبہ کو بناتے ہیں اور لوگوں کو حج کی طرف دعوت دیتے ہیں، کہ انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم مزید بات کریں گے. بہت شکریہ آپ کا، آپ نے بہت اچھے انداز سے پیش کیا، اور حتیٰ جو اب پرانی آباز تھی اسی طرح اس کو بھی باقاعدہ اس بحث کے ساتھ ملے. انشاءاللہ ہم اگلے سیشن میں اسی حضرت ابراہیم کی زندگی کو تھوڑا اور آپ سے گزارش کی کھولیں اور اس کو وصل کریں ہم 40 سے، اور ان سے ہم کس طرح اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں. واقعی یہ آئینے ہیں کہ جن کے ذریعے، جن کے سامنے کھڑے ہو کر ہم خود کو مزین کر سکتے ہیں. آپ کا دوبارہ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، اور خداوند متعال سے دعا ہے خدا ان ہستیوں کے توسل سے، ان ایام کے توسل سے خدا ہماری ہدایت فرمائے، خدا ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہمیں وہ جو اصل ہدف ہے انسان کا اس تک پہنچنے کی خدا توفیق عنایت فرمائے. اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے اگلے پروگرام تک کے لیے. خدا حافظ. سفر عشق حسین، سفر عشق حسین.